کہ سیاسی امور میں حصہ لینا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو ہم سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو اگر جب بیان کیا جاتا ہے تو ذہن میں ہو سکتا ہے اس طریقے کا سوال آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک روحانی پیشوا تھے، یعنی روحانی پیشوا تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، عباد تھے، ذکر اذکار کرنے والے تھے، جس طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام تھے، تو آپ کا یعنی سیاست میں حصہ لینا یا سیاسی امور میں شامل ہونا یہ کس درجے تک صحیح ہے؟ اب یہ جو سوال ہمارے ذہن میں اگر پیدا ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ سیاست کا جو لفظ بولتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن خرابیوں کی طرف جاتا ہے۔ کس کی طرف جاتا ہے؟ خرابی کی طرف، یعنی جھوٹ کی طرف، دغا بازی کی طرف، فریب کی جانب، یعنی جتنی خرابیاں اگر ہے سب کا مرکز اگر سیاست کو کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اس اعتبار سے ہمارا ذہن اور ہمارا رجحان اس طرف جاتا ہے کہ سیاست یہ غلط، سیاست کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مطلب کو، اس کے ترجمے کو ہم سمجھیں۔ سیاست کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیاست یہ ایک عربی لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اصلاح کرنا۔ میری بات سمجھے نا کیا بولنا چاہ رہے؟ سیاست یہ عربی لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اصلاح کرنا، درست کرنا، ٹھیک کرنا، صحیح طرز عمل پر کام کو انجام دینا، یہ سیاست کا ترجمہ ہے۔ القیام علی الشیء بما یصلح، یعنی کسی چیز میں اگر کسی قسم کی کوئی خرابی ہے، اس خرابی کو دور کر کے اس کام میں استحکام اور مضبوطی پیدا کرنا۔ اگر انسان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو چکی، واعظ اور نصیحت کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا۔ سماج کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تو سماج کے اندر جو خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنا۔ اسی طریقے سے حکومت کے اندر رشوت کا بازار گرم ہو چکا، اس خرابی کو اس پر شامل ہو کر دور کرنا، یہ ہے سیاست۔ خرابیوں کو دور کرنے کا نام سیاست، خرابیوں کو دور کرنے کا نام سیاست۔ حدیث میں ہے بخاری شریف، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے، یعنی بنی اسرائیل کے جتنے لوگ تھے ان کی سیاست انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ مطلب بنی اسرائیل کی خرابیوں کو یہ کون دور کرتا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا، خلفہ نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی کو پیدا فرما دیتے، دوسرے نبی کو کیا فرما دیتے؟ پیدا فرما دیتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ فَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ، اب سب کے سب جو ہوں گے یہ یعنی جانشین ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ اب نبی کا سلسلہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا۔ تو اب کیا ہوں گے؟ یہ خلفاء ہوں گے، یعنی آپ کے جانشین ہوں گے۔ تو اس میں بھی سیاست کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اگر کسی قسم کی خرابی پیدا ہوتی، فتنہ پردازیاں ہوتی، کوئی خرابی عام ہوتی، تو انبیاء علیہ السلام اس خرابی کو دور کرتے۔ اس الفاظ کو کس الفاظ کے ساتھ جوڑا گیا؟ تسوسهم الانبیاء۔ اس کا مطلب یعنی تسوسو یہ سیاستی کا لفظ ہے۔ یہ کس کا لفظ ہے؟ یہ سیاستی کا لفظ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فسق و فجور اور گناہ کے امور، بت پرستی، اوہام پرستی، جتنے بھی گناہ کے کام تھے، لوگوں نے اس کو ملت ابراہیم یعنی مذہب ابراہیم کے ساتھ انہوں نے جوڑا تھا۔ کس کے ساتھ جوڑا تھا؟ مذہب ابراہیم کے ساتھ انہوں نے جوڑا تھا۔ اور کس کو جوڑا تھا؟ خرابیوں کو۔ اور اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، حالانکہ دین سے اس کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔
عام طور پر دو قسم کے لوگ ہوتے تھے بنی اسرائیل۔ اگر کوئی شخص روحانیت کو اختیار کرنا چاہتا کہ کامل اور مکمل طریقے سے میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں، روحانیت کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے بنی اسرائیل میں رہبانیت کو اختیار کرنا پڑتا تھا کہ شہر سے، خاندان سے، عزیز و اقارب سے، ہر شخص سے دور ہو کر کسی بیابان، جنگل یا کہیں بھی جا کر اکیلے اللہ اللہ کر کے عبادت کرتے رہنا اور اسی پر زندگی کو ختم کر دینا۔ اسی پر زندگی کیا کر دینا؟ ختم کر دینا۔ اور اگر کوئی ملوکیت کو اختیار کرنا چاہتا تو وہ سیاست کے ساتھ جڑتا۔ کس کے ساتھ جڑتا؟ سیاست کے ساتھ، یعنی خرابیوں کو دور کرنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد رہبانیت کا سلسلہ آپ نے ختم فرما دیا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ تم سماج سے الگ ہو جاؤ، شہر سے الگ ہو جاؤ، الگ تلگ ہو کر تم جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ بات فرمائی کہ دین اور دنیا یہ الگ الگ چیز نہیں ہے بلکہ ایک ہی حصہ ہے۔ یہ کیسا حصہ ہے؟ ایک ہی حصہ ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ کو دو، جو حق قیصر کا ہے، بادشاہ کا ہے، وہ حق اس کو ادا کرو، یعنی اس کا حق الگ الگ ادا کرو اور اس کا حق الگ۔ اگر تم اللہ کا حق ادا کر رہے ہو تو یہ دین ہے، بادشاہ کا حق تم ادا کر رہے ہو تو یہ دین نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین دنیا یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی چیز ہے، اور فرمایا کہ یہ جو زمین ہے، زمین کا جتنا بھی حصہ یا انسان کے پاس جس چیز کی بھی ملکیت ہے، جو اسباب کی بھی درجے کی چیز ہے، انسان اس کا مالک نہیں بلکہ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ نے امت کو یہ سمجھایا زمین، پوری کی پوری زمین کی ملکیت یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اقتدار بھی اللہ کا ہے، ملکیت بھی اللہ کی ہے، حکومت بھی اللہ کی ہے، اور انسان جو ہے جتنے بھی بسنے والے یہ سب اللہ کے بندے اور اس کے غلام۔ حضور نے امت کو سمجھایا قرآن پاک میں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، کہ زمینی سطح پر بھی معبود اللہ کی ذات ہے، آسمانی سطح پر بھی معبود یہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی زمین پر کوئی دوسرا مالک، آسمان میں کوئی دوسرا، نہیں، یعنی کائنات عالم میں زمین آسمان ہر جگہ یہ اللہ کی ملکیت اور اللہ کا اقتدار اور حقیقی مالک اس کے اللہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا